أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سابقہ آیت میں اللہ رب العزت نے تمام عالم کے انسانوں کو خطاب فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، رب کی عبادت کرو، اور عبادت میں سب سے پہلے توحید ہے، جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وحد اللہ، اللہ کی توحید پر رہو، اللہ کی توحید کو قبول کرو. فإن التوحید رأس الطاعات، تمام نیکیوں میں سب سے بنیاد، سب سے پہلی چیز توحید ہے. اور اس کے بعد اللہ نے انسانوں پر اپنی کی ہوئی نعمت کو ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں وجود نہ عطا کرتا تو تم عدم سے وجود میں نہ آتے، تم کل عدم ہوتے، تم اس جہان میں تمہارا نام و نشان نہ ہوتا، تو تمہیں پیدا فرمایا. اور پیدائش کا مقصد یہ تھا تاکہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن کر زندگی گزارو. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جنوں اور انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد فرمایا صرف اللہ کی عبادت ہے. یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اجازت دے دی کہ اپنے زندگی کے لیے، ضروریات کے لیے کچھ کما بھی سکتے ہو، لیکن جو مومن اور مسلمان ہے اس نے تو سب کچھ بیچ دیا ہوا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، فرمایا بے شک خرید لیا اللہ تعالیٰ نے. اس مومن نے بیچا، اللہ نے خریدا. بیچا کیا؟ اپنی جانوں کو، اپنے اجسام کو بیچ دیا، اپنے مالوں کو بھی بیچ دیا. بدلے میں اللہ نے فرمایا میں نے کیا دیا؟ کیونکہ جب کوئی بندہ چیز بیچتا ہے، سامان دیتا ہے، قیمت لیتا ہے، لین دین میں ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز دیتا ہے دوسری لیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا انہوں نے جان اور مال دیا اور ہم نے انہیں بدلے میں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ جنت عطا فرمائی. جب ہم نے اپنی چیز بیچ دی ہے تو اب ہم اس جسم کے مالک ہی نہیں ہیں. ہم اپنی مرضی سے نہ دیکھ سکتے ہیں، اپنی مرضی سے نہ پہن سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کھا پی سکتے ہیں. یہ چیز کھاؤ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ نہ کھاؤ یہ حرام ہے. اپنی مرضی سے نہیں کھا سکتے کیونکہ یہ جسم تمہارا نہیں ہے. اپنی مرضی سے جہاں چاہو دیکھ لو، ایسا نہیں. غیر محرم کی طرف نہ دیکھو، ننگے کی طرف نہ دیکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناظر والمنظور کلاہما فی النار، فرمایا ننگے دیکھنے والے اور دکھانے والے دونوں جہنمی اور دونوں پر اللہ کی لعنت. اپنی مرضی سے دیکھ بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے سن بھی نہیں سکتے، اپنی مرضی سے بول بھی نہیں سکتے کہ آپ جس کی چاہو غیبت کر دو، جو چاہو فحش گوئی کرو. نہیں، جو اللہ نے فرمانا ہے وہی کرنا ہے، کیونکہ اب تم بک چکے ہو. یہ اجسام، یہ اعضاء اب تمہارے نہیں ہیں. اگر کرو گے تو خیانت کرو گے. تو فرمایا تمہاری پیدائش کا مقصد یہ ہے تاکہ تم اللہ سے ڈر کر تقوی والی زندگی گزارو. آج کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اللہ کون ہے؟ وہ جو تمہارا رب ہے وہ ہے کون؟ اس کی صفات کیا ہیں؟ فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا. فرش کہتے ہیں بستر کو، فرش کہتے ہیں دری جو بچھی ہوئی ہے.
قالین بچھا ہوئے، فرش اسے کہتے ہیں۔ اسی لیے فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں فرش پر نہیں سوؤں گا، اور اللہ نے زمین کو تو فرش فرمایا نا، عرف عام میں زمین کو فرش نہیں کہتے، تو فرمایا اگر کوئی بندہ یہ قسم کھائے کہ میں فرش پر نہیں سوؤں گا اور وہ زمین پر سو جائے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ کیوں نہیں ٹوٹے گی؟ اس لیے کہ عرف عام میں ہم فرش زمین کو نہیں کہتے، دھرتی کو ہم فرش نہیں کہتے۔ اسی طرح اگر کوئی قسم کھائے کہ میں چراغ کے سامنے بیٹھ کر نہیں پڑھوں گا، چراغ سے فائدہ نہیں اٹھاؤں گا، اور وہ سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، حالانکہ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا الشَّمْسَ سِرَاجًا، ہم نے سورج کو سراج یعنی چراغ بنا دیا۔ اب اللہ نے اسے چراغ فرمایا تو یہ سورج کی روشنی سے استفادہ اگر کرے تو یہ اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ حانس اسے کہتے ہیں، حانس ہو جانا یعنی قسم کا ٹوٹ جانا۔ اور اسی طرح اگر کوئی قسم کھائے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور وہ مچھلی کھا لیتا ہے، مچھلی کا گوشت بھی تو گوشت ہوتا ہے، وہ گوشت کے قسم ہے، لیکن عرف عام میں مچھلی کے گوشت کو لوگ گوشت نہیں کہتے۔ گائے بھینس بکری کے گوشت کو تو گوشت کہا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ میں آپ کے لیے گوشت لے آتا ہوں تو انسان کے مائنڈ میں اس کے تصور میں آتا ہے کہ گائے بھینس بکری کسی کٹے کا گوشت لے آئے گا، مچھلی کا گوشت کو گوشت نہیں کہتے ہیں مچھلی لے آؤں۔ تو اگر کوئی قسم کھاتا ہے کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا اور مچھلی کھا لیتا ہے تو حانس نہیں ہوگا یعنی اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔ اسی طرح فرش ہے، اللہ نے فرش بنایا، زمین کو فرش بنایا، اور فرش کا مطلب یہ ہے کہ نہ اس قدر سخت ہو نہ اس قدر نرم ہو، نہ اس قدر سخت ہو کہ اس کی کھدائی نہ ہو سکے اور نہ اس قدر نرم ہو کہ آپ کے پاؤں بھی دھنس جائیں۔ فرمایا فرش بنا دیا، اعتدال والا یہ قرہ ایسا بنایا کہ اس میں آپ چاہو تو راستے بھی بنا سکتے ہو، چاہو تو اس کی کھدائی کر کے اس کو کام میں بھی لا سکتے ہو۔ اور جتنی بھی چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے فائدے کے لیے پیدا فرمائی ہیں ان سب کا تعلق جو ہے وہ زمین کے ساتھ وابستہ ہے۔ مثلا ہیرے جواہرات ہیں، وہ مادیات ہیں، وہ پٹرول ہے، وہ سونا چاندی ہے، وہ جواہرات ہیں، یا انسان کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، نباتات ہیں، ساری چیزیں اللہ نے زمین سے اگائی ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، زمین کے الگ الگ ٹکڑے ہم نے بنا دیے ہیں، الگ الگ خطے ہیں اور ہر خطہ دوسرے سے جدا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا جبال جدد بیض وحمر مختلف الوانها، زمین میں پہاڑ گاڑے اور پہاڑوں کے رنگ بھی مختلف ہیں، کوئی سرخ ہے، کوئی سفید ہے، کوئی کالا پہاڑ ہے۔ تو زمین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ زمین کے خطے الگ الگ ہیں، وہ ہر ایک کی خاصیت الگ الگ ہے۔ کہیں بنجر زمین ہے، کہیں ایسی زمین ہے جہاں پر ایک پودا اگتا ہے دوسرا نہیں اگتا۔ تو فرمایا وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، مختلف قسم کی زمینوں کے خطے بنا دیے، اور فرمایا جنات من اعناب، پھر اس میں انگوروں کے باغات لگا دیے، وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ، کھیتیاں بھی بنا دی، کھیتیاں بھی اگا دی، وَنَخِيلٌ، اور کھجور بھی لگا دیے، سنوان وغیر سنوان، کھجوروں کے علاقوں میں جائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ہی اس کا جڑ بنیاد ایک ہی ہوتی ہے، اسی ایک جڑ سے کئی خوشے کئی کھجوریں نکلی ہوتی ہیں، ہر کھجور کا ذائقہ اور اس کی قسم اس کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نخیل سنوان وغیر سنوان، الگ الگ اقسام ہیں، ایک ہی اس کی جڑ ایک ہی ہے، اوپر سے پودے الگ الگ ہیں کھجور کے، یسقا بماء واحد، ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، الگ الگ پانی سے سیراب نہیں ہوتے، لیکن اوپر ذائقہ مختلف ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر ارشاد فرمایا زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا، اور والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ چھت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں جو قرآن پاک میں بھی مستعمل ہیں، ایک لفظ ہے السقف، چھت، اس کا معنی بھی چھت ہے، ایک لفظ ہے بنا، اس کا معنی بھی چھت ہے، السقف اس کا معنی چھت کا جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے
اس کو بھی چھت کہتے ہیں، جو ہم پہلے دور میں کڑیوں کے ساتھ یا لکڑیاں رکھ کر چھت بنائی جاتی تھی، اس کو بھی چھت کہا جاتا ہے۔ بنا کو بھی چھت کہا جاتا ہے، لیکن بنا کو چھت اس وقت کہیں گے جب یہ فرش اس کے مقابلے میں لفظ آیا ہوا ہو، جیسے یہاں پر آیا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ بنا، ویسے بنا بنیاد کو کہا جاتا ہے، بنا دیواروں کو کہا جاتا ہے، بنیاد رقم بنا رکھ رہے ہیں، اس کی بنا غلط ہے، اس کی بنا مطلب بنیاد، لیکن جب فراش کے مقابلے میں تو اس کا معنی چھت ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا، رفع سمکہا فسواہا، اور چھت ایسی بنائی بالکل سیدھی ہے، کہیں اونچ نیچ نہیں ہے۔ ہل ترا من فطور، تم روزانہ آسمان کو دیکھتے ہو، کہیں تمہیں کوئی پھٹن نظر آتی ہے؟ بغیر عمد ترونہا، بغیر ستونوں کے۔ دنیا کا کوئی انجینئر ایسا ہے جو بغیر ستونوں کے کوئی چھت کھڑی کر دے؟ فرمایا والسماء بناء، آسمان کو چھت بنا دیا۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا انزل من السماء ماء، پھر اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی۔ اب بارش کے لیے ایک لفظ ارشاد ہوتا ہے مطر، ایک لفظ ارشاد ہوتا ہے غیث، اور ایک لفظ ہے ماء، اور ایک لفظ ہے ودق، اور ایک لفظ ہے طل۔ کئی الفاظ ہیں اور ہر ایک کے معنی مفہوم میں سب کا معنی قرآن مجید میں بارش ہوتا ہے، لیکن تھوڑے تھوڑے فرق کے ساتھ ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔